جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یو ٹی ٹیکسلا کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا ایونٹ کیا انہوں نے جو 3rd انٹرنیشنل کانفرنس کی ایڈوانسز ان سول انجینئرنگ سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ کے اوپر. یہ جو کانفرنسز ہیں یہ ہمیں بہت ریلیونٹ رکھتی ہے اپنے انجینئرنگ فیلڈ کے اندر, اور ان کا ریگولر منعقد کرنا یہ بتاتا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بیسکلی اس چیز کو بہت امپورٹنس دیتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ ہے وہ فیلڈ سے ریلیونٹ رہیں. جو ہمارا اپلائیڈ قسم کی ریسرچ ہو, لوگ اس کو آ کے دیکھیں, انڈسٹری آ کے انوالو ہو, اپنے پرابلمس کو پیش کرے, اور کانفرنس کے تھرو ایک انلائٹمنٹ ہو لوگوں کی, اور ان کو پتہ چلے کہ جی ہم کیسے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں اس ایریا کے اندر ان کو ایمپریس کریں. جو اس کانفرنس کا جو مین تھیم تھا وہ بیسکلی سسٹینیبلٹی تھا, کیونکہ ہمیں زیادہ تر ابھی پرابلم ہوئی ہے کہ اپنے ریسورسز کے اندر رہ کے جو سول انجینئرنگ انفراسٹرکچر اس کو ڈیولپ کریں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ریسورس ہیوی ہے جو ہمارا سول انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس پہ سسٹینیبلٹی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا, اور الحمدللہ بہت اچھے پیپرز پریزنٹ کیے گئے, اور اس چیز کی افادیت کو اجاگر کیا گیا کہ ہمیں کیسے اپنے ود ان دی ریسورسز رہ کے سول انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. بہت کامیاب رہی کانفرنس, اور میرے بہت بہت مبارک یو ٹی ٹیکسلا کو, ان کی پوری ٹیم کو, وی سی ڈاکٹر کیسٹ صاحب کو, چیئر ڈاکٹر یعقوب صاحب کو, کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی اور کامیاب قسم کی کانفرنس کی, جس میں کہ باہر سے بہت زیادہ ہمارے پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے اس پہ پریزنٹ کیا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری 3rd کانفرنس ہے, انٹرنیشنل کانفرنس ایڈوانسز ان سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ. اس کانفرنس میں پچھلے 2 سالوں میں بھی اور اس دفعہ بھی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے, اور لوگ بہت سارے جو ہے پیپر جمع کراتے ہیں. تقریباً 20 ملکوں سے اس دفعہ بھی جو ہے وہ پیپر آئے ہیں, اور کی نوٹ اسپیکرز بھی یو ایس سے, جاپان, ایڈوانس کنٹریز سے بھی کی نوٹ اسپیکرز آئے ہیں, جو یہاں پہ ریکارڈڈ اسپیچز بھی کر رہے ہیں, اور کچھ جو ہے فزیکلی یہاں موجود بھی ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ کی نوٹ اپنے جو ہے وہ ڈیلیور بھی کی ہیں. اس کانفرنس کا جہاں بھی ہو کانفرنس, یہاں ہمارے پاس ہو رہی ہے یا کسی بھی جگہ, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مختلف یونیورسٹیز ریسرچ کر رہی ہیں وہ اس کو شیئر کرتی ہیں اپنی ریسرچ کو یہاں پہ. تو اس سے کولیبریشن ہوتی ہے, مختلف آئیڈیاز آتے ہیں, جو نئے ریسرچرز ہیں ان کو بھی نئے آئیڈیاز ملتے ہیں, اور اسی طرح مختلف جو ہے جو اور ملکوں کے لوگ ہیں ان کی بھی ریسرچ یہاں پہ شیئر ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں کانفرنس میں انٹرنیشنل پیپر بہت سارے آئے ہیں, اس سے صرف پاکستان میں رہ کے یہاں کی یونیورسٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں آ رہا, بلکہ انٹرنیشنلی جو یونیورسٹیز کر رہی ہیں ریسرچ وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ لگ رہی ہے, اور ہمارے ریسرچر کو بھی پتہ لگ رہی ہے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے نا اس کانفرنس کا فائدہ ہے. دوسرا آسپیکٹ اس کا یہ ہے, ہم نے انڈسٹریز کو بھی انوائٹ کیا ہے جنہوں نے اپنے اسٹال بھی لگائے ہیں, تو اس سے انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. کیونکہ ریسرچ کا ایک مین آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری اپنے پرابلم لے کے آتی ہے, اور یونیورسٹیاں اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہیں, اور وہ سولوشن جو ہے وہ انڈسٹری کو دیتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی مختلف انڈسٹریاں آئی ہیں, انہوں نے اپنے اسٹال بھی لگائے ہیں, اپنے پروڈکٹ بھی تھوڑا سا شو کیسنگ کر رہی ہیں. اس حوالے سے بھی جو نئے ریسرچر ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ نئے پروڈکٹس کیا آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انڈسٹری ہے انہوں نے بھی اس دفعہ ہماری پارٹیسپیشن کی, اپنے ریسرچ پیپر انہوں نے بھی جو ہے ہمارے کانفرنس میں بھیجے ہیں. آل ادر distinguished professors, faculty members, students, researchers, Assalamu alaikum. As we draw the curtains on this remarkable gathering, I stand before you filled with a sense of pride and gratitude. The International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering has truly been a testament to the spirit of collaboration, innovation, commitment that defines our community. Over the past few 2 days, we have witnessed a confluence of the brilliant minds sharing groundbreaking research, engaging in thought-provoking discussions, and forging partnerships that promise to shape the future of civil and environmental engineering. The diversity and depth of topics covered have not only hardened our horizons, but have also highlighted the critical role our fields play in addressing the pressing challenges of our time. I would like to extend my Dr. Mustajab Ali. Currently, I am working as an assistant professor, Department of Civil Engineering, Mirpur University of Science and Technology. I am happy to be here to present the recent work which is actually performed by my one of the undergrad final year design project student group. So the co-authors are Taha,
Saklan, Haseeb and Assam. So the title is Fresh Flood Prediction of Panchkoda River that lies in KTK using artificial neural networks, ANN and sport vector machines, SVM. So why we need to do this study? So floods, they are common, especially in. On my arrival, it was being introduced that please welcome Chief Engineer Dr. Singh. मैंने कहा वो फौजी कल्चर में यहाँ रखा हुआ है कि I'm totally a literary person. I'm PhD and I have been in academics for since completion of the PhD. Rather before the PhD, I was in academics as well. So first of all, I'm grateful and thank you very much, VC Dr. Kasser, for giving me this opportunity and honor to be here as a support person. Thank you very much. Going to the business as usual. My colleagues from abroad, if they are online, they are presented. National speakers, honorable guests, worthy participants of the conference, and dear students who are around here, Assalamu alaikum. It is my distinct honor and privilege to stand before you today at this esteemed international conference on advances in civil and environmental engineering. I commend the organizers who have selected this immensely important topic that needs awareness, acceptance, and strong implementation in the challenging times when technological changes are pushing the boundaries on one end and the need for sustainability is lingering on the other to civil engineers. Civil engineering stands as a cornerstone of human progress, shaping the world around us in ways both seen and unseen. From the towering skyscrapers that raise far and wide, the impact of civil engineering is profound and far-reaching. Yet, in the face of ever-evolving changes and opportunities, the need for advancement in our field has never been more pressing. Climate change, rapid urbanization, and resource scarcity are just a few of the complex issues that demand our attention and ingenuity. Fortunately, TechLab to present our work on hazard material free geopolymer binder for concrete. If I were to ask you what is the most commonly used material in the world is, you will be shocked. You won't be shocked because it is water. If I were to ask you what is the second most used material in the world is after water, you'll look around and wouldn't find anything, but it is present everywhere around us, from this hall to everywhere. It is concrete. Concrete has shaped our skyline. Concrete has shaped our skylines, our bridges, our roads, our sidewalks. It is so much abundant that for each person there is 3 tons of concrete. Concrete is stable and is being used by the construction industry for the past century. But the issue lies in its manufacturing. Assalamu alaikum. My name is Tania Fatma from 20 Session, Civil Department. Today the topic of my research is risk-taking behavior of pedestrian on national highways in Pakistan. So this research was conducted in order to focus on the safety and pedestrian preferences and to analyze the behavior of pedestrians. This is a literature review that has been done across the globe, and this is related to my research, and I have designed my methodology according to the previous research that had been done. So I have designed my methodology in such a way that questionnaires were prepared and we have done an online pilot survey. But we see that results are not more accurate. Then we revised our questionnaires. Afterwards we conducted on-site surveys,
and we conducted the surveys on different locations on the national highway of Pakistan. Afterwards, we documented our feedback, and then we analyzed each answer individually, and we drive our results from it. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum. My name is Zaid Umair Rashid. I have been the student of Masters in the Current University, UT Texla. First of all, I would like to thank this university for organizing such an intellectual conference. And secondly, I would like to thank my scholar, my teacher, Dr. Usman Ali. The topic of my paper is a comparative analysis of flood frequency analysis techniques. This is basically a case study of Nalamal Bab district AG. Assalamu alaikum. My name is Vidya Arshad, and the topic of presentation, which is designated to me, is A for civil engineering, and I will discuss common issues and challenges which civil engineering and specifically civil engineers are facing in AI. And regarding my research and teaching experience, I am currently assistant professor at Department of Computer Engineering in High Tech University, Texla. And these are some my achievements which were listed, and my research areas include AI, ML, and IoTs for smart campus, which are related to civil engineering. And outline from our presentation will be artificial intelligence introduction, and then I will discuss AI for civil engineering, and then I will discuss about issues, challenges, and research opportunities for AI for civil engineering. And then I will summarize with the key takeaways with the AI. Famous quotes, if we discuss about session, esteemed faculty members and dear scholars, Assalamu alaikum. The topic today I am presenting is the response evaluation of PC and RC pipeline structure under strong seismic events. And the co-author with me is Dr. Aslam Fakir Mohammed, who is the assistant professor from NID University Engineering and Technology, Karachi. So these are the contents of the presentation. I am going to explore with my presentation, and starting with the general overview and defining what are the analytic events. So the events, the natural events which are triggered by a natural disastrous event and simultaneous cause are technological disaster are known as analytic events, and there is a history of a lot of analytic events around the world. This is the chart showing the analytic events per year. जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यूटी टेक्सला को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट किया इन्होंने, जो थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की एडवांसेस इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर। ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये हमें बहुत रेलेवेंट रखती है अपने इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, और इनका रेगुलर मुनक़द करना ये बताता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता है कि आपका जो रिसर्च है वो फील्ड से रेलेवेंट रहें, जो हमारा अप्लाइड किस्म की रिसर्च हो, लोग उसको आके देखें, इंडस्ट्री आके इन्वॉल्व हो, अपने प्रॉब्लम्स को पेश करे, और कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक एनलाइटमेंट हो लोगों की, और उनको पता चले कि जी हम कैसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इस एरिया के अंदर उनको एम्प्रेस करें। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम था वो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी था, क्योंकि हमें ज़्यादातर अभी प्रॉब्लम हुई है कि अपने रिसोर्स के अंदर रह के जो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैवी है जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। तो इस पे सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पेपर्स प्रेजेंट किए गए, और इस चीज़ की इफादियत को उजागर किया गया कि हमें कैसे अपने विद इन दी रिसोर्स रह के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप करना है। बहुत कामयाब रही कॉन्फ्रेंस, और मेरे बहुत बहुत मुबारक यूटी टेक्सला को, उनकी पूरी टीम को, वीसी डॉक्टर कैसट साहब को, चेयर डॉक्टर याकूब साहब को, कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और कामयाब किस्म की कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि बाहर से बहुत ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस पर प्रेजेंट किया।